حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ تاریخ انسانی میں آج تک آپ کے حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی نرم مزاجی اور حسن اخلاق نے آپ کے حسن کو مزید بڑھا دیا تھا۔ کوئی بھی شخص آپ کو جب پہلی نظر دیکھتا تو آپ کے حسن کا قائل ہو جاتا، مگر آپ کی بے مثال خوبصورتی کا ایک المناک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی مشکلات میں پڑ گئی اور آپ کا حسن ہی آپ کے لیے مصائب اور امتحان کا سبب بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کے علاوہ آپ کے 11 بھائی تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں سے آپ کو زیادہ محبت کرتے تھے، چونکہ آپ کے حسن و جمال اور آپ کی پیشانی پر نبوت کے نشان کو دیکھ کر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تمام بیٹوں پر ترجیح دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے، اور اسی حسد کے چلتے ایک دن آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا۔ لیکن تبھی وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آپ کو بچا لیا اور آپ کے دل سے دہشت دور کی، کیونکہ آپ کی عمر اس وقت بہت کم تھی۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے سے پہلے آپ کے بھائیوں نے آپ کا کرتا اتار لیا تھا اور اس کرتے کو بکری کے خون سے لت پت کر دیا تھا، اور اپنے والد کے پاس گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، وہ کرتا آپ کو دے دیا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا تو آپ بہت غم زدہ ہوئے اور اس قدر اپنے بیٹے کی جدائی میں روئے کہ آپ کے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی۔ وہی دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں 3 دن تک رہے۔ اتفاق سے ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا۔ اس قافلے کا ایک آدمی اس کنویں سے پانی لینے آیا اور اس نے ڈولا کنویں میں ڈالا، جس کو پکڑ کر یوسف علیہ السلام اس کنویں سے باہر آ گئے۔ جب آپ کے بھائی اس کنویں کے پاس آئے تو آپ کو نہ پایا، اس لیے وہ آپ کو تلاش کرنے لگے، اور تلاش کرتے ہوئے آپ کے بھائی اس قافلے تک پہنچ گئے اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا اور ان قافلے والوں سے کہنے لگے، یہ تو ہمارا غلام ہے جو بھاگ گیا تھا، یہ بالکل ناکارہ، نافرمان اور کسی کام کا نہیں ہے، اگر تم اسے خریدو تو ہم تمہیں بہت کم دام میں اسے بیچ دیں گے۔ ان قافلے والوں نے آپ کو خرید لیا اور آپ کو بیچنے کے ارادے سے مصر کے بازار لے گئے۔ اس بازار میں عزیز مصر بھی موجود تھا، اور جب اس کی نظر آپ پر پڑی تو وہ بھی آپ کے حسن کا قائل ہو گیا اور آپ کو بھاری رقم دے کر خرید لیا۔ عزیز مصر آپ کو اپنے محل لے آیا اور آپ کو ملکہ زلیخا سے ملوایا اور کہنے لگا، زلیخا، تم اس غلام کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو، اور یوں ہی آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے۔ جیسے جیسے آپ کی عمر میں اضافہ ہو رہا تھا، آپ کا حسن جمال بھی اپنی انتہا کو پہنچ رہا تھا۔ آپ کا حسن اس قدر بڑھ گیا تھا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا آپ کا عاشق ہو جاتا۔ اسی حسن کی وجہ سے عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ سے محبت کرنے لگی، بلکہ آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر عاشق ہو گئی، اور اس کا عشق اتنا بڑھ گیا کہ وہ ایک دن آپ کو گناہ کے لیے دعوت دینے لگی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے، میں اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے بھاگ نکلے تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑ لیا اور کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ عین اسی وقت عزیز مصر وہاں آ گیا اور ان دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخا نے اپنے بچاؤ کے لیے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی۔ عزیز مصر حیران ہو گیا کہ ان دونوں میں سے سچا کون ہے۔ اتفاق سے اسی جگہ ایک 4 مہینے کا بچہ پالنے میں موجود تھا، جس نے اللہ کی قدرت سے آپ کے لیے گواہی دی کہ اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہو تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے۔ عزیز مصر نے اس واقعے کے بعد اس بات کو بہت چھپانے کی کوشش کی، لیکن یہ بات چھپ نہ سکی، لہٰذا پورے مصر میں یہ بات مشہور ہو گئی، اور مصر کی عورتیں زلیخا اور یوسف علیہ السلام کو لے کر طرح طرح کی باتیں کرنے لگی۔
جب زلیخا نے سنا کہ مصر کی تمام عورتیں ان کے بارے میں باتیں کر رہی ہے اور الزام تراشی کر رہی ہے تو اس نے چاہا کہ یہ ان عورتوں کو اپنی محبت سے مجبور ہونے کا سبب سمجھا دے۔ اس لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس میں ان تمام اعلیٰ طبقے کی عورتوں کو دعوت دی۔ جب دعوت کا آغاز ہوا تو ان عورتوں کو پھل اور چھری دی گئی اور ان سے کاٹنے کو کہا گیا۔ عین اسی وقت زلیخا کے حکم پر یوسف علیہ السلام کو وہاں بلایا گیا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن جمال دیکھا وہ مدہوش ہو گئی اور پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ لہٰذا اس کے ذریعے زلیخا نے عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر کیوں وہ یوسف علیہ السلام کی عشق میں مبتلا ہے۔ آخر اتنے حسین و جوان کو دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لے، اس پر دل آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد روز مصر کی کوئی نہ کوئی عورت یوسف علیہ السلام سے رابطے کی کوشش کرتی اور اپنی خواہش ظاہر کرتی۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ان سے نجات مل جائے۔ لہٰذا زلیخا کے لاکھ اصرار کرنے پر بھی یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہوئے اور اس کی خواہش کو رد کرتے رہے۔ تو عزیز مصر اور زلیخا کے حکم سے آپ کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ یوسف نے کہا، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر تو قید خانہ ہے۔ آپ تقریباً 10 برس جیل میں قید رہے، آپ اس جیل سے رہا کیسے ہوئے؟ آپ عزیز مصر کیسے بنے اور آپ اپنے والد اور بھائیوں سے کیسے ملے؟ اس واقعے کا ذکر ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ فی الحال اس واقعے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے گناہ اور نافرمانی سے بچنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کیا اور قید و بند کی مصیبت جھیلی۔ اس کے باوجود آپ ثابت قدم رہے اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی خاطر اپنے نفس کو کس طرح زیر کیا۔